میں 61 جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا ڈیٹینشن کے ساتھ، میں انہی کے ساتھ تھا وہ 3 دن۔ یوتھ اس وقت اتنی اگریسو ہے، یہ کسی بہت بڑے ثانیے کو جنم دے گا۔ حراست میں لینے سے پہلے اور ریاست کے بعد وہ جو مجھے 8 گھنٹے ڈیٹین رکھ کے وہ میرے ساتھ بات چیت کرتے رہے، وہ یہی تھا کہ جی صنم جو ہے اس کو روکیں۔ میرے بچوں کی یہ تربیت ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا گھٹیا کام کرتی۔ پیپلز پارٹی نے پچھلے پی ڈی ایم 1 اور پی ڈی ایم 2 کی جو گورنمنٹ ہے، اس میں ٹوٹل جو ہے پارٹی کے منشور کے خلاف کام کیا ہے۔ انسانی حقوق کے حوالے سے جو پارٹی کا مینیفیسٹو کہتا ہے اس پہ عمل نہیں کیا گیا۔ ہمیں بہت اس وقت جو لوگ بھی، جو شخص بھی، یوتھ اس وقت اتنی اگریسو ہے۔ جب انہوں نے مجھے پچھلے دنوں 3 دن کے لیے ڈیٹین رکھا، 30 دن کے لیے ڈیٹین کر دیا، اور تیسرے دن میں نے پہلے دن ہی اس کو چیلنج کر دیا، تو انہوں نے اپنا 2 دن کے بعد ڈیٹینشن آرڈر واپس لیا ہے۔ تو میں نے اس کو بھی چیلنج کیا ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کیوں تھا۔ تو میں 61 جو پی ٹی آئی کے ورکرز تھے جن کو گرفتار کیا گیا تھا ڈیٹینشن کے ساتھ، میں انہی کے ساتھ تھا وہ 3 دن۔ وہ 3 راتیں جب میں نے ان کے ساتھ گزاری ہیں، تو جو میں نے ان کی فیلنگز دیکھی ہیں وہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک ہیں۔ وہ اتنی خطرناک ہیں کہ اگر بھی آج بھی ارباب اختیار نے یہ فیصلہ نہ کیا کہ وہ زبردستی کر کے ان کے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں گے، تو یہ کسی بہت بڑے ثانیے کو جنم دے گا۔ وہ 2 دن ہم رہے، دوسری رات کے تیسرے دن کی صبح ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا، ایک آدمی کا نام لے کے اس نے کہا، یار وہ فوجی کو باہر بھیجو۔ فوجی کو پتہ نہیں اس کو کیوں فوجی کہا، مجھے نہیں معلوم اس کا بیک گراؤنڈ، کیونکہ میں تو ان کو سمجھاتا رہا کہ جو آپ کر رہے ہو اس سے ملک کا نقصان ہوگا۔ آپ یہ کہتے ہو کہ جی ہم نے فلاں کو بھی نہیں چھوڑنا، فلاں کو بھی نہیں چھوڑنا۔ سیاست میں پوائنٹ آف نو ریٹرن کبھی نہیں آتا، نیگوسیشنز کرنی پڑتی ہیں۔ تو وہ جتنے لوگ تھے ان میں سے ایک بھی بندہ ایسا نہیں تھا، اور انہوں نے سب سے بڑی زیادتی کی۔ آپ ایک پولیٹیکل ورکر کو پکڑ رہے ہو، اس کو آپ پکڑ کے ڈیٹین کر رہے ہو ڈیو ٹو سم ریزنز، کہ اب وہ جلسے میں نہ جائیں، لوگوں کو نہ لے کے جائیں یا جو بھی کریں، آپ ان کو بھیجنے سے پہلے تھانوں میں ان کے ساتھ فزیکل تشدد کرتے ہو۔ اگر آپ فزیکل تشدد کر رہے ہو تو وہ مجرم تو نہیں ہے، اور فزیکل تشدد کرنے والی پولیس ان کو یہ ساتھ ساتھ بتاتی ہے کہ اسی بڑے مجبور ہیں، اسی کچھ نہیں کر رہے، اتے والے کروا رہے ہیں۔ اب اوپر جو نفرت ٹرانسفر ہو رہی ہے، وہ جو اوپر والے ہیں ان کے اوپر ہو رہی ہے، اور اوپر والے پاکستان میں ایک ہی ڈپارٹمنٹ کو سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ لوگ عوام اور اوپر والوں کے درمیان اتنی بڑی خلیج پیدا کر چکے ہیں کہ اگر اس خلیج کو اب بھرا نہ گیا تو کوئی بہت بڑا سانحہ ہوگا۔ سر دباؤ کیا تھا حراست میں لیے جانے کے بعد؟ حراست میں لینے سے پہلے اور ریاست کے بعد وہ جو مجھے 8 گھنٹے ڈیٹین رکھ کے وہ میرے ساتھ بات چیت کرتے رہے، وہ یہی تھا کہ جی صنم جو ہے اس کو روکیں کہ وہ پی ٹی آئی کی کمپین نہ کرے لاہور میں۔ ہمارا ایک ایس ایچ او اس کی وجہ سے معطل ہو گیا ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جو آپ نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے کارکنان جن کو جیل میں رکھا گیا تھا، ان کی سوچ یا ان میں نفرت اتنی زیادہ کہ آپ ہی کے الفاظ ہیں کہ وہ ملک کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں آنے والے اپنے، آپ کو نہیں لگتا کہ صنم جاوید صاحب کو سمجھا لینا چاہیے تھا؟ نہیں سر، ان کا نفرت پاکستان سے نہیں ہے، ان کی نفرت ان لوگوں سے ہے جن کے بارے میں ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے 76 سال سے اس ملک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ ہمارے ملک کے ڈیفنس کے ادارے ہیں، اور ان ڈیفنس کے اداروں کے اوپر عوام کو کانفیڈنس ہونا چاہیے، نہ کہ نفرت ہونی چاہیے، کیونکہ وہ ہماری اگر فرنٹ لائن ہے ڈیفنس کی، تو عوام ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو ڈیفنس لائن بنے گی۔ تو میں نے تو بار بار ریکویسٹ کی ہے کہ جو ہمارے جو لا انفورسنگ ڈپارٹمنٹس ہیں، ایجنسیز ہیں، ملک کی ڈیفنس کے جو ادارے ہیں، ان کو بالکل غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ وہ ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیے ایکولی رسپیکٹیبل ہونے چاہیے، تاکہ جب آپ پالیٹکس میں آتے ہیں نا جی، پالیٹکس میں تو ایک بندہ دوسرے کے اوپر ہر طرح کی تنقید کرتا ہے، ان کا حلف ان کو کہتا ہے کہ وہ پالیٹکس میں حصہ نہیں لیں گے۔ یہ قائد اعظم محمد علی جناح کا ارشاد ہے کہ آپ کا کام سیاست میں حصہ لینا نہیں ہے، سیاست کرنا سویلین کا کام ہے، ہم کریں گے، گورنمنٹ بنائیں گے، گورنمنٹ جو آپ کو انسٹرکشن دے گی آپ اس پہ عمل کرو گے۔ سیاست کو کنٹرول کرنا، ہم نے اگر وہ ڈپارٹمنٹ ڈیفنس
کے جو لوگ ہیں ان کو رکھا ہے، پاکستان کی ریاست ہم ہے، پاکستان کی ریاست عوام ہے، اگر عوام نے ان کو رکھا ہے تو بیرونی دشمنوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے رکھا ہے، نہ کہ اس لیے رکھا ہے کہ جب ان کا دل کرے وہ پاکستان کی سیاست کو کیپچر کر لیں اور لوگوں کے اوپر تشدد کریں، یا یہ تاثر ڈیولپ کیا جائے کہ یہ تشدد ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ سر اب آتے ہیں آپ کی جو دوسری بیٹی ہیں فلک جاوید صاحبہ، ان کی جانب آتے ہیں، ان کا جو ہے وہ کیس چل رہا ہے جس میں ان پر جو ہے وہ ایک ویڈیو جو ہے وہ وائرل کرنے کا جو ہے وہ الزام ہے، تو اس حوالے سے بتائیے گا چند روز قبل جو ہے وہ ان کی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بھی وائرل تھی جس میں وہ جو ہے وہ حلف لے رہی ہیں کہ میں اس طرح کی اس معاملات طرح دیکھیں جی، میرے بچوں کی یہ تربیت ہی نہیں ہے کہ وہ اتنا گھٹیا کام کرتی، اور مجھے جیسا یہ یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے، مجھے اس طرح یقین ہے کہ فلک نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہے اور وہ اس کی پہلے دن سے تردید کر رہی ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی واردات ڈالتے ہیں نون لیگ والے جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ اگر بعد میں۔ سر سوال ایک یہ بھی اٹھتا ہے اگر انوالومنٹ نہیں تھی یا وائرل نہیں کی گیا تو فلک جاوید کا نام ہی کیوں میں یہ بتانے جا رہا ہوں نا بھائی، اب جب مجھے پکڑا ہے انہوں نے تو ایک فکٹیشیس اکاؤنٹ جو صنم جاوید کے نام سے ہے، جس کو رپورٹ کیا جا چکا ہے FIA کو، جس کو صنم جاوید اپنے اوریجنل اکاؤنٹ سے ڈس آن کر چکی ہے، اس کی ایک تصویر لگا کے اور ایک طرف عمران خان کی تصویر لگا کے یہ لوگ میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی ڈال کے وہ تصویر زبردستی میرے ہاتھ میں پکڑوا کے اس کے ساتھ میری تصویریں اتار کے، اور یہ چاہ رہے تھے کہ یہ میں کہوں جی میں یہ نعرے لگا رہا تھا کہ میں جیل توڑ کر عمران خان کو رہا کروا لوں گا، اور ہم نے جب اسے پکڑا تو انہوں نے ہمارے کپڑے پھاڑ دیے، تو میں نے وہ کپڑے خود پھاڑ رہے تھے اپنے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ جو مرضی کر لو، اور یہ جو تم بد زبانی کر رہے ہو تو تمہیں شرم آنی چاہیے، تم ایک آرگنائز جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ممبر ہو، تم کسی کے ذاتی غنڈے نہیں ہو۔ اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ پچھلے 15 مہینے میں مجھے کم از کم 2 یا 2,500 پولیس والوں سے واسطہ پڑا ہے پورے اوور دا آل پنجاب۔ میں نے اتنے بدتمیز لوگ نہیں دیکھے تھے۔ سر آپ پیپلز پارٹی کے پنجاب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں؟ نہیں، میں پنجاب کا پریزیڈنٹ نہیں تھا، میں پیپلز پارٹی 148 کا پریزیڈنٹ تھا اور 151 کا جنرل سیکرٹری تھا، اور میں پیپلز پارٹی سے ناظم تھا، لاہور میں پیپلز پارٹی کی طرف سے ناظم تھا، اور اب بھی میرا تعلق پیپلز پارٹی سے ہے۔ میرے گھر پہ 40 سال سے پیپلز پارٹی کا جھنڈا لگا ہوا ہے۔ مجھے انیشلی پیغام بھجوایا گیا تھا پارٹی کی طرف سے کہ جی آپ معافی نامہ لکھوا کے تو صنم سے وہ کہہ دیں۔ میں نے کہا جی وہ انڈیپینڈنٹ لائف گزارتی ہے، اپنے خامند کے ساتھ رہتی ہے، 17 سال ہو گئے اس کی شادی کو، تو وہ جو لوگ آپ مجھے میسج بھجوا رہے ہو، آپ سب سے زیادہ پڑھی لکھی اور سمجھدار ہے، اگر وہ ایک کسی کو اپنا لیڈر سمجھتی ہے تو یہ اس کا بنیادی آئینی حق ہے، میں اس کو کیوں روکوں کسی بات سے جب وہ کوئی غلط کام نہیں کر رہی۔ تو یہ پیپلز پارٹی سے میرا کوئی آج کا تعلق نہیں، اور مجھے اس پہ کبھی شرمندگی بھی نہیں رہی اس بات پہ کہ اگر میرے چیئرمین نے یا میری پارٹی کے لوگوں نے PTI کی پہلے آفر کی کہ وہ گورنمنٹ بنائیں ہمارے ساتھ، جب انہوں نے نہیں بنائی تو میرے چیئرمین کے پاس اور کوئی آپشن موجود نہیں تھا کہ وہ گورنمنٹ، کیونکہ الیکشن ہو چکے تھے، ہم وفاقی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہیں۔ لیکن مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ پارٹی کا جو چیئرمین ہے یا پارٹی کا جو کو چیئرمین ہے، جو پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی ہیں، اور وہ پارٹی کا ظاہر ہے پریزیڈنٹ ہونے کے بعد وہ پارٹی سے ان کا تعلق ایز اے پارٹی کو چیئرمین تو نہیں رہا ہوگا، لیکن چیئرمین صاحب جو ہیں ان کو قطعی طور پر کسی کو بھی خوش کرنے کے لیے کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو پارٹی کے منشور کے خلاف ہو۔ فوجی عدالتیں ہیں، کیوں ہونی چاہیے؟ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے۔ ہماری پارٹی نے، میری چیئرمین نے ہمیشہ اس بات کو سختی سے نگلیکٹ کیا ہے کہ پاکستان میں فوجی عدالتیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم کیوں کریں؟ آج ایک پرسنل ایک آدمی کی ذات کو جس کو نون لیگ یہ اپنے لیے بینیفیشری سمجھتی ہے، اس کو کیری کرنے کے لیے اگر آئین کی کسی بھی شق کو امینڈ کیا جاتا ہے تو پارٹی کیوں اس کو سپورٹ کرتی ہے؟ اگر مولانا فضل الرحمان جیسا شخص اس ترمیم کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا تو پیپلز پارٹی جو اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ویل انفارمڈ اور پڑھے لکھے لوگوں کی لیفٹ ونگ کی پارٹی ہے، وہ ایک ایسی ترمیم کو کیوں سپورٹ کرنا چاہتی ہے جس کی وجہ سے عوام میں اس کے لیے نفرت پیدا ہو؟ آج جو شخص بھی
نون لیگ کے خلاف، نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہوگا، پاکستان کے عوام اس سے نفرت کریں گے۔ تو یہ بات مجھے سمجھ آتی ہے۔ تو میرا جو کو چیئرمین ہے اس کی کیا مجبوری ہے کہ وہ یہ کہے کہ جی ہم نے آئینی عدالتیں ابھی بنانی ہیں اور یہ ضروری بھی ہیں اور مجبوری بھی ہے۔ مجھے معلوم ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہوا ہے کہ ہم آئینی عدالتیں بنائیں گے، مگر وہ آئینی عدالتیں ہم نے اس وقت کے چیف جسٹس کو کیری کرنے کے لیے تو نہیں بنانی، ٹھیک ہے؟ اگر یہ چیف جسٹس صاحب 25 کو ریٹائرڈ ہوتے ہیں چلے جائیں، اس کے بعد ساری ایک براڈر کنسنسس پیدا کر کے بنائیں، آپ نے اس کو بنائیں، نئی عدالت بنائیں، یا اسی سپریم کورٹ میں آپ ایک جو آئینی معاملات ہیں اس کو دینے کے لیے ایک بینچ تشکیل انڈیپینڈنٹ دے دیں۔ ان ججز کا کام ہی صرف یہ ہو کہ جب کوئی آئینی پٹیشن آ جائے تو وہ صرف اس کو سنیں، اور اس کے بعد اگر آئینی پٹیشنز نہ ہوں تو پورا سال وہ باقی معاملات کو دیکھیں۔ اور اسی طرح جب پاکستان کے آئین میں سپریم کورٹ ہی ذکر ہے، اس میں کوئی آئینی عدالت نہیں ہے، تو اسپیشلی اس وقت جب ڈویژن تقسیم اتنی گہری ہوئی ہو کہ اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنایا ہو، تو پیپلز پارٹی کو عوام کی طرف کھڑا ہونا چاہیے، نہ کہ ان لوگوں کی طرف جو عوامی حقوق کو سلب کرنا چاہتے ہیں۔ جی ناظرین، صنم جاوید کے جو فادر ہیں ان کی جو ہے وہ آپ نے گفتگو سنی ہے، اور ان کا کہنا یہی ہے کہ میرا اپنا تعلق چونکہ شروع سے جو پیپلز پارٹی سے ہے، وہ اب بھی جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے ہی ہے، اور ان پر جو ایک دباؤ ڈالا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ صنم جاوید صاحبہ کو جو ہے وہ روکا جائے اور ان سے کہا جائے کہ پی ٹی آئی سے جو ہے وہ دور اختیار کر لی جائے، جو کہ سراسر جو ہے وہ ان کے بقول وہ غلط تھا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔